بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیر حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن کے مابین جو معاملات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا اقرار الحسن کا ان پر اعتراض کرنا درست ہے کہ یہ جو اس طرح کرامات دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے، یعنی کہ جو یہ جس کو کرامات یہ کہتے ہیں کہ منہ سے لوگوں کے جو ہے کیلے نکلوانا، اسی طرح کوئی جو ہے کیلے نکلوانا یا اسی طرح اور بھی چیزیں منہ سے نکلوا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کرامات کے زمرے میں آتا ہے؟ تو دیکھیں، ذاتیات کے حوالے سے تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیر حق خطیب کا اس طرح اپنے مریضوں کے منہ سے جو ہے کیلے نکلوانا یا اسی طرح ہاتھوں سے کیلے نکلوانا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں اس چیز کو محبوب نہیں رکھتے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہو، لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہمیں داد دیں، ہماری جو ہے تعریفی جملے ہمارے لیے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کی جمع کرامات ہے۔ تو کرامت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، یعنی اللہ کے دوست۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر و باطن جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یعنی آسان لفظوں میں اللہ کے ولی کی مختلف تعریفیں لکھی ہیں، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب جو ہے شریعت کے مطابق ہو۔ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کا جو ولی ہوگا وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ارشاد فرمایا انہیں بجا لائے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو لہذا مختلف اللہ کے ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو بہرحال کرامت کی تعریف یہ ہوتی ہے اللہ کے ولی سے کوئی خرق عادت یعنی خلاف عادت کام کا صدور ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات بہت مشہور ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یعنی بزرگان دین کی بے شمار کرامات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اپنی کسی کرامت کو اس طرح بندہ ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے ڈالے، یہ اللہ کے ولی اسے محبوب نہیں رکھتے۔ اب آئیے اس طرف بات کرتے ہیں کہ اس طرح مریضوں کے منہ سے کیلوں کا نکلوانا یہ کیا کرامت کے زمرے میں آئے گا؟ یہ ہرگز کرامت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جہاں پر اللہ کا ولی یہ دیکھے گا، یاد رکھیں نبی علیہ السلام پر لازم ہے کہ وہ جو ہے معجزہ دکھائیں گے، لیکن یعنی جب ان سے مطالبہ ہو رہا ہو نبی علیہ السلام پر لازم ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں گے، ان کا معجزہ دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کفار اسلام کو قبول کریں گے۔ اولیاء کرام پر کرامت کا دکھانا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ بہرحال اگر اس پر ہم گفتگو کریں کہ مریضوں کے منہ سے اس طرح کیلے نکلوانا کیا یہ کرامت کے زمرے میں آئے گا؟ یہ ہرگز کرامت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو خدارا پیر حق خطیب صاحب سے اور اسی طرح آپ کے ماننے والوں سے میری گزارش ہے، دین کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں۔ اقرار الحسن کی بہت ساری باتیں بالکل درست ہیں، تو لہذا میں اور لوگوں سے اور جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے یا لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ہوتا یہ کہ عوام ہی بعض دفعہ نارمل بندوں کے ساتھ اتنا زیادہ وابستہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے سروں پر گویا کہ بٹھا لیتی ہے عوام، اور اس طرح جو ہے ایک نارمل بندے کو اتنا زیادہ اوپر لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا ولی عالم دین ہوگا، کوئی غیر عالم جو ہے وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جو عالم دین ہوگا، عالم دین یعنی دین کو جاننے والا، جب وہ دین کو جاننے والا ہوگا، شریعت کو جاننے والا ہوگا، تو یاد رکھیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی طرح یعنی عورتوں کی جو ہے وضع اختیار کرے ان پر خدا کی لعنت ہے، اسی طرح جو عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرے ان پر جو ہے خدا کی لعنت ہے۔
تو یاد رکھیں مرد کے لیے جو بال بڑھانے کی اجازت ہے وہ جو ہے کانوں کی لو تک ہے، یہاں تک جو ہے اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے زلفیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ وہ آپ کے کندھوں مبارک کو، شانوں مبارک کو چوما کرتی تھی، لیکن یہ مصروفیات کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ جو کان کا کونا ہے ہمارا، کان کی لو جس کو کہتے ہیں، یہاں تک جو ہے بال بڑھانے کی مرد کے لیے اجازت ہے، اور اگر زیادہ ہی بڑھانے تو اتنے بڑھائیں کہ بس کندھوں تک آئیں، یعنی کندھوں سے نیچے نہ ہو۔ اگر کندھوں سے نیچے بندہ بال رکھے گا تو یاد رکھیں یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح دم کرنے کا انداز جو ہے ایک ایسا ان کا معروف ہے کہ جس کو لوگ بطور جو ہے مذاق استعمال کرتے ہیں، تو اولیاء کرام کا یہ بھی شیوانی اس طرح جو ہے دم کا طریقہ استعمال کرنا۔ باقی کسی کو ٹیلی فونک دم کرنا یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری پھونک ہم اس پر ماریں تبھی اسے شفا ملے، ایسا نہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے وہ کچھ کلمات پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، مالک کائنات ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ بندہ اپنی فریاد ہم تک لے کر آیا ہے، ہماری لاج رکھ لینا، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ اسے شفا دے دینا یا اس کا یہ کام کر دینا۔ تو در حقیقت کام کرنے والی یا شفا دینے والی ذات، کام کو سنوارنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اللہ رب العالمین ہی مدد فرمانے والا حقیقی طور پر۔ یہ اولیاء کرام کے پاس جب لوگ اس طرح آتے ہیں تو اولیاء کرام فریاد اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ گزارش کر رہے ہوتے مالک کائنات یہ ایک امید لے کر آیا ہے ہمیں نیک سمجھتے ہوئے، تو مالک کائنات اس کا یہ کام بنا دے یا اس کا یہ بگڑا یعنی کہ جو اس کی مصیبت ہے اس مصیبت کو دور کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی، اپنے دوست کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سچ کر دکھاتا ہے اور اس بندے کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ اب وہ بندہ نسبت اللہ کے ولی کی طرف کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر شفا اللہ نے دی، مصیبت کو اللہ نے دور کیا، تو حقیقی طور پر شفا دینے والی ذات، مصیبت کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اولیاء کرام کے پاس اس طرح لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اولیاء کرام فریاد اللہ ہی کی بارگاہ میں کرتے تھے، دعا اللہ ہی کی بارگاہ میں مانگتے تھے، التجا اللہ ہی کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ تو بہرحال عوام الناس سے بھی گزارش ہے اس طرح نارمل بندوں کو یا جو غیر عالم ہو ان کو اللہ کا ولی مان لینا، یا اس طرح کی چیزیں اگر کسی شخص سے ظاہر ہو تو اسے اللہ کا ولی قرار دے دینا اور انہیں کرامات قرار دے دینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ سے میں یہی گزارش کروں گا، جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، جو کوئی اپنے منہ سے کیلیں نکلوا رہا ہو مریضوں سے، تو اسے کرامت ہرگز قرار نہ دیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے گھروں میں تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بارگاہ میں التجا کریں۔ ہم اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اللہ پاک ہمیں 2 نمبر پیروں سے، جعلی پیروں سے، دھوکے بازوں سے، فراڈیوں کو سے جو دین کا مذاق اڑوانے کا سبب و ذریعہ بن رہے، اللہ پاک ایسے پیروں سے، ایسے جو ہے آستانوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔